اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے مہدوی دلایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بحکم الہی عامۃ المسلمین پر ترک دنیا و توکل، عزلت از خلق و صحبت صادقین، عشر و ہجرت، ذکر دوام و طلب دیدار خدا فرض فرمایا۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ اللہ کے تابع تام، ہمسر و ہم خدم حضرت وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خلفاء پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل و اولاد پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ حضرت امام الکائنات سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ الودود، مبین کلام اللہ، معمور من اللہ، مراد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے خلفاء پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل و اولاد پر۔ حضرات، یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ عام لفظوں میں گھروں میں کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ جمادی الاول کا مہینہ آتا تو کہتے کہ مہدی موعود کا مہینہ ہے۔ جب سال کا پہلا مہینہ آتا محرم الحرام کا تو کہتے کہ شہادت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ ہے۔ شب معراج کا مہینہ، معراج کا مہینہ یعنی رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شب برات کا مہینہ، اس طرح ہر مہینے کے ناموں سے زیادہ ان القاب سے مہینوں کے نام پکارے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ مہینہ بھر ہم میلاد مناتے ہیں، یہ عید مناتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو اس میلاد النبی کی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں، واسطے اللہ کے قبول فرمائیں۔ عید میلاد النبی کا جشن تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے یاد نہ کریں، آپ کے درجات کے بارے میں کچھ کہیں۔ آپ کے درجات کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ قوالیوں میں سنتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ دیکھیں کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو کس طرح بلند کرتا ہے۔ میں نے ایک ترتیب دی ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اس طرز تہنیت کو اللہ قبول فرمائے اور رسول اللہ بھی قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد کو کہتے ہیں کہ نرے رسول ہیں، صرف رسول ہیں۔ آگے کا درجہ سنیے، سورہ فتح آخری آیت نمبر 28، محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے آیا کہ محمد نرے رسول ہی تو ہیں، اب آیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تم میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے خاتم الانبیاء ہیں۔ اور ایک درجہ بلند کر دیا اللہ تعالیٰ۔ آگے سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، وفیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور روز قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور ایک جگہ اس سے آگے کچھ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَعْلَمُوا، جان لو اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تمہارے بیچ میں رسول اللہ موجود ہیں، تم میں رسول اللہ موجود ہیں، جان لو کہ تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی فرماتا ہے، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 12، اور جو تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، رسول اللہ سے زور سے بات کرنے کی بھی ممانعت ہے، سرگوشی میں بات ہونا چاہیے۔ جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کر لو تو کچھ خیرات کر لو، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ بات آگے بڑھی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنی اطاعت کے برابر کا اطاعت کر دیا، میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ کلمہ کلام مجید میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں، اس لیے میں جو ہے آیات کا اور سورتوں کا نام میں یہاں درج نہیں کیا ہوں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بات آگے بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف آیت نمبر 158، رسول اللہ کی اتباع کرو، وہاں اطاعت ہے، یہاں اتباع ہے۔ اگر آپ کوئی اردو کی لغت ڈکشنری دیکھیں گے تو اطاعت اور اتباع ہم معنی نظر آتے ہیں، لیکن جو ہے کلام مجید کے بیان کے اعتبار سے اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت وہ ہے کہ حکم کی پابندی کرو، اتباع وہ ہے کہ ہو بہو آپ کے نقش قدم پر چلو، ہو بہو نقش قدم پر چلو۔ وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 158، رسول کی اتباع کرو۔ اسی لیے فرقہ مہدویہ کہتا ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ، اطاعت محمد رسول اللہ نہیں ہے، اتباع محمد رسول اللہ ہے، یہ جان لیجیے، یہ فرق ہے اطاعت اور اتباع میں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند کرتا ہے، اب تک مراتب کو بلند کیا، اب درجات کو بلند کرنے کی باری آئی۔ سورہ علم نشرح لک کا ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند ترین کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مرتبہ دینے کے بعد بھی تشفی نہیں ہوئی۔ آگے سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 80، پہلے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اتباع کر دی، وہ جس نے رسول کی اتباع کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، جس نے رسول کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی۔ یہ اس میں کوئی حدیث نہیں کوٹ کر رہا ہوں اور نہ کوئی اس میں نقلیات ہیں، یہ پیور اللہ تعالیٰ کی آیت ہے۔ مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع رسول اللہ۔
بات آگے بڑھی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی صفت بھی رسول اللہ کے حوالے کرتا ہے. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اے نبی ہم نے تمہیں مبعوث فرمایا شاہد بنا کر، یعنی گواہی دینے والا بنا کر. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی شہید ہے، گواہی دینے والا. اللہ تعالیٰ رسول کو فرماتا ہے ہم نے تمہیں مبعوث فرمایا شہادت دینے والا بنا کر، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اور بشارت دینے والا. بشارت سے مراد آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا ثمرہ ملنے والا ہے، وہ بتانے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے داعی بنا کر بھیجا. داعی یعنی دعوت دینے والا. ہم شادی وغیرہ کے رخوں میں دیکھتے ہیں کہ الداعی بلانے والے، ہوسٹ. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہوسٹ بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ. مراتب جو بلند ہوئے ہیں اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں مختار ہیں، امین ہیں، عادل رسول ہیں، فرمان روائے مملکت دل رسول ہیں. بات آگے بڑھی. اب بات اختتام سے پہلے کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. O you believers, send blessings on him. Verily, Allah Ta'ala and his angels send their blessings on to the Nabi. Verily, undoubtedly, Allah Ta'ala and his angels send their blessings on Nabi. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنو تم اللہ تعالیٰ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو. او یو faithfuls, send blessings on him and salute him with a worthy salutation. Salute him with a worthy salutation. یعنی ایسا سلام بھیجو جو رسول کے قابل ہو. بات یہاں بھی نہیں رکی. اب بات جو ہے اعلیٰ ترین ہو گئی. جب یہ ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بشر سے بھی رہا نہیں گیا. اس نے کہا کہ گر کفر ہو تو کفر قبول، گر کفر ہو تو کفر قبول، ذکر خدا ہے ذکر رسول. گر کفر ہو تو کفر قبول، ذکر خدا ہے ذکر رسول. اب بات جو ہے اپنی معراج کو پہنچتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانبیاء آیت نمبر 117 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کرتا ہے. اپنی صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کرتا ہے.
اب اتنا سب جاننے کے بعد بشر سے رہا نہ گیا، کلام مجید سورہ الف لام میم سے ناس تک پڑھ ڈالی، رسول اللہ کے مراتب و مقام کو سمجھنے کی کوشش کیا، سمجھ میں نہیں آیا، آخر میں کہہ دیا بعدش خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، 10 سال گزار دیے، سمجھ میں بات نہیں آئی، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، بعدش خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری اس تہنیت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ نہیں صاحب، قرآن میں تو کافی ہے، بہت ہے، یہ بہت مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبر اور شکر کے بارے میں بندہ کچھ کہنے کا قصد کیا ہے، لیکن دیکھیے کہ ہم کیا، ہماری ذات کیا، ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہو سکتے ہیں، ہم کیا مخلد ہو سکتے ہیں، ہم کیا مقرر ہو سکتے ہیں، ہم کیا داعی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے دامن داغ سے سیاہ ہیں، ہمارے اپنے دامن داغ سے سیاہ ہیں، ہمارے اطراف گناہوں کی سیاہی ہے۔ ان گناہوں کی سیاہی میں اگر نور کی ایک کرن بھی آ جائے تو سارا اندھیرا جائے گا اور سارا ماحول نور سے منور ہو جائے گا۔ چنانچہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تم عمل نہیں کرتے ہو، جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضی ہے، ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور آپس میں آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں حق کی وصیت بھی کرو۔ چنانچہ اسی آیت کو میں نے اپنا سہارا بنا کر آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی جسارت کی ہے۔ اب دیکھیے صبر کے قرآنی تعریف کیا ہے، مختصر سی قرآنی تعریف: جھیلنا، درد یا سزا جھیلنا بغیر کوئی شکایت یا بدلے کی نیت سے، یعنی بیئرنگ پینس اور ٹرائلس کاملی without any complaint or opposition or without any type of retaliation, without any sense of retaliation. This is patience, صبر۔ عام معنی یا پھر جو ہے اس کی اگر آپ جو ہے تھوڑا اس کو بڑا کر کے کہیں کہ یہ جو ہے صبر کی تعریف اور یہ ہے کہ برے وقت میں ڈٹے رہنا، اپنے کام میں کوتاہی نہیں لانا بلکہ تحمل سے کام لینا۔ آدمی جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو وہ بدحواسی کا شکار ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ تاکید کی گئی ہے کہ مشکلات کا ہوش مندی سے مقابلہ کرنا صبر ہے، مشکلات میں ہوش مندی سے حالات کا مقابلہ کرنا صبر ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
ساری آیات کلام مجید میں جہاں سب سے چوٹی کی چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ آئیے صبر کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ صبر کا سب سے بڑا فائدہ میں مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی۔ دنیا کے کاموں میں اگر ہم صبر کو بروئے کار لائیں تو ہمیں دنیا میں کامیابی ہوگی، آخرت کے لیے ہم صبر کو بروئے کار لائیں تو آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ صبر کے تعلق سے پہلی آیت کلام مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے۔ دیکھیں یہاں دو صیغے ہیں، صبر ہے، نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کو پہلے رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز پڑھنا ہے تو پہلے آپ کو صبر ہونا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیت نمبر 45۔ یہ آیت پوری نہیں ہوئی، مجھے آیت پوری کرنے کی اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ یعنی کہ نماز بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یہ نظر محمد صاحب کا ترجمہ ہے۔ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ یہ حضرت قبلہ ہمارے مرشد میران جی عابد خنمیری صاحب اور حضرت اشرف علی تھانوی کے بھی یہی کلمات ہیں۔ جی آیت نمبر 46 بھی مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ آیت نمبر 46 میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے دیدار الہی سے متعلق ایک بیان ثبوت ہے۔ 2 منٹ کی اجازت۔ آیت نمبر 46، آیت نمبر 45 سے 46 میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بیچ میں لام الف ہے، ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، يَظُنُّون کے مطلب کیا ہے؟ یقین رکھنا۔ اور جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ملاقو ربہم، اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، روبرو ہونے والے ہیں، یہ دیدار الہی کا بیان ثبوت ہے۔ کلام مجید کی آیت نمبر 46 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، پروردگار کے روبرو ہونے والے ہیں، اپنے وہ اور یہ کہ وہ لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف۔ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اکثر یہ فقرے سنتے ہیں، صبر اور شکر، صبر اور شکر، یہ ایک جو ہے یہ آرڈر ہے جس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں صبر اور شکر سے کام لو، ٹیک ہیلپ وتھ پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، صبر اور شکر۔ لیکن مجھے اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، کیونکہ جب صبر اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے تو پہلے شکر کی آیت ہے، اس کے بعد میں صبر کی آیت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر لوگوں کی محفل میں کرو، میں تمہارا ذکر ملائکہ کی محفل میں کروں گا۔
تم میری جانب ایک بالشتہ ہو، میں تمہاری جانب 1 میل آؤں گا، تم میری جانب چلتے ہوئے آؤ، میں تمہاری جانب دوڑتا ہوا آؤں گا۔ خیر یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، یہ صبر کے تعلق، یہ جو ہے ذکر اللہ کے تعلق سے ہے۔ یہ میرا مضمون آج کی جو ہے یہ میرا عنوان نہیں ہے، میرا عنوان یہ کلام مجید کے دوسرے مضمون سے ہے۔ اس آیت میں 2 مضامین ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت میں 8 10 مضامین 10 ٹاپکس ہوتے ہیں، 8 ٹاپکس ہوتے ہیں۔ مثلا آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے دیر آر 8 ڈفرینٹ ٹاپکس، سب ٹاپکس ان ون آیت۔ چنانچہ اس چھوٹی سی آیت میں بھی 2 عنوان ہیں، ایک عنوان صبر سے ہو گیا، دوسرا عنوان جو ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور جو ہے ناشکری مت کرو۔ تکفرون، تم کفر مت کرو، یا مفسرین نے کفر کا معنی جو ہے ناشکری لیا ہے۔ میں 4 کتابیں پڑھا ہوں، قاری محمد عبد الباری کی کتاب میں بھی ولا تکفرون، اور تم جو ہے ناشکری مت کرو لکھا ہے، یعنی ناشکری کرنا بھی کفر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سارا عالم بنایا، ملکی وے بنایا، زمین بنائی، زمین کو مسطح کیا، شجر و حجر بنائے، پانی، پہاڑ وغیرہ وغیرہ سب چیز اللہ تعالیٰ بنایا۔ اس کے بعد جو ہے فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، آخر میں جو ہے انسان نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق فرمائی، اور فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وسیع نعمتیں تھیں، تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین جو ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحت یاب، ایک باصحت اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے گن اچھے رہیں تو ہمارے والدین جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو نیک بنایا۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ پہلے جو ہے ہم ہر چیز، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت ہمارے سے چھن جائے تو جب صبر کی بات آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے فرمایا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہمارے قاری صاحب جو قاری نہیں پہلے جو حافظ و قاری یوسف منیب صاحب نے بھی انہی آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے فرمائی۔ اتفاق سے میں نے بھی اپنی تقریر کا عنوان انہی آیتوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 152 تو ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آیت نمبر 153 ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی چھوٹی سی ایک آیت ہے، آیت نمبر 154، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، انہیں جو ہے مردہ مت کہو، وہ لیکن وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں
تو پھر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اب غذا بھی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سانسوں سے بھی نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کب تک زندہ ہیں یہ نہیں فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ روز قیامت تک زندہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کچھ خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ جو کا معنی ہے بھوک، اور بھوک سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال و جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، مال و جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھلوں کا معنی جو ہے اپنے لخت جگر یعنی اپنی اولاد سے بھی لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا آپ کی اولاد بھی چھین کر۔ چنانچہ ہم جب یہ سب برداشت کرتے ہیں، کوئی آفت ناگہانی آ گئی، سڑک کا حادثہ، کاروبار میں نقصان، امتحان میں فیل ہونا، بہترین تیاری کے باوجود ویزا کا نہ ملنا، اپنے پیارے مخلصین کا جہان فانی سے کوچ کر جانا، مال و متاع میں نقصان ہونا، اور یہ تو انفرادی کیفیت ہو گئی۔ اجتماعی کیفیت یہ ہے کہ جو ہے آفتاب سماوی آ گئے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ہے کہ پینڈیمک جسے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے آفات سماوی کے اندر ہے۔ انفرادی مشکلات ہوں یا جو ہے اجتماعی مشکلات ہوں، اگر ان وقتوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے تو آپ صابرین میں سے ہو۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے صابرین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے صبر کی جو ہے تعلق سے ان آیات کی ترتیب میں سب سے آخری آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں آزمائیں گے اولاد کے نقصان سے، جان و مال کے نقصان سے، بھوک سے، اور جو ہے آپ کی اولاد لے کر، آپ کے مخلصین کو لے کر آزمائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ بشر الصابرین، اور بشارت دے دو ان صابرین کو۔ صابرین کی صفات آپ کے سامنے پیش کر دیا، ان صابرین کو بشارت دے دو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، الذین ان لوگوں کے لیے بشارت دے دو وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حاضرین، آیت کا ترجمہ مجھے پکا یاد نہیں رہتا، ترجمے کے لیے مجھے جو ہے میری عبارت دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ترجمہ ہو بہو کم از کم ہو بہو ہونا چاہیے، اسی لیے۔ اور جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وبشر الصابرین، اے رسول صابرین کے لیے بشارت دے دو کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157 تک میں نے تلاوت کیا، اور اس کا کچھ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہا، کیونکہ یہ صبر سے متعلق یہ میرا عنوان تھا۔ دور رسول میں، دور نبوت میں اور دور ولایت میں ہمیں صبر کی کئی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ میں جو ہے مثالیں دینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا مقالہ اور طویل ہو جائے گا۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو میں جو ہے آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ لیکن جو ہے ہمارا اسلام اتنا آسانی سے نہیں پھیلا۔ ابتلا، ایذا رسانی، آپریشن، پرسیکیوشن، آپ اگر دیکھیں گے تاریخ اسلام تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جس میں جو ہے اتنی سزا اور اتنی ابتلا اور اتنی ایذا کے باوجود بھی جو ہے اصحاب رسول کا ایک ہی کلمہ رہا، هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ میں مثالیں دینے کسی آئندہ وقت میں مثالیں دینا چاہوں گا۔ اب دیکھیے عصر حاضر کے ہمارے پاس صابرین کون ہیں؟ آج کا دن ہمارے لیے بہت بہترین دن ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ کی میلاد بھی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی جو ہے عام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں، اور وہ سارے شہداء بھی شاید ہماری محفل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ دور حاضر میں ان دا کنٹمپرری ورلڈ، دور حاضر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی کئی صابرین موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں مثال دینا چاہوں گا حضرت رفیع مہدوی صاحب کی، جو ہے غیر مہدوی تھے، اسلامی لٹریچر کا انہوں نے مطالعہ کیا اور بعد از مطالعہ وہ جو ہے مہدوی ہوئے۔ ہم سب جو ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مہدوی جلایا۔ ہم جو ہے اتفاق سے مہدوی پیدا ہو گئے، اور رفیع مہدوی صاحب کو دیکھیے کہ انہوں جو ہے مہدویت کے بارے میں جان کر مہدوی بنے۔ جب 15-20 سال پہلے جب وہ مہدوی بنے تو اس سے پہلے وہ کمپیوٹر انجینئر تھے۔ اس زمانے میں ان کی تنخواہ جو ہے 35 تا 40 ہزار تھی۔ جب مہدوی بنتے ہیں تو فوراً ترک دنیا بھی کر دیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نوجوانوں میں جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے ہو گئے، صابرین ہو گئے، ان میں جو ہے حضرت سید خنمیر مہدوی صاحب ہیں، حضرت سید محمود ہیں، حضرت سید ارشد اساقی، حضرت سید نجیب اساقی وغیرہ ہوں۔ میری بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں حضرت محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی کا نام نہ لوں۔ آپ بھی جو ہے امریکہ سے تشریف لائے، یہاں بھی جو ہے اچھا آپ نے اپنا کاروبار کو سجایا بڑھایا، اور جب کاروبار اپنے عروج پر پہنچا تو آپ نے کاروبار کو ٹھوکر مار دی، دنیا کو ٹھوکر مار دی اللہ کے لیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آخر میں میں حضرت محب ملت مقصود علی خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا،
جنہوں نے ادارہ تنظیم مہدویہ آج سے لگ بھگ 45 سال پہلے قائم کیا، اور اس کے بعد میں جو ہے 1979 سے مجھے یاد رہ گیا کیونکہ 1979 میری شادی کا بھی سال ہے، تو 1979 سے آپ نے نور ولایت کا آغاز کیا۔ آج 42 سال سے نور ولایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنی تکالیف آئی ہوں گی، کتنی مشکلات آئی ہوں گی، اور کتنی سزا، کتنی تکلیف آپ نے جھیلی ہوگی، لیکن اس کے باوجود نور ولایت کا جھنڈا آج بھی جو ہے آسمان کو چھوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے حضرت محب ملت۔ کئی ان کے بارے میں جو ہے بات چیت میں سنتا تھا، حالانکہ جو ہے میں یہاں ایسی باتوں کا قائل نہیں تھا، ابھی تو بہت میں کٹر ہو گیا کہ جو ہے کسی کے بارے میں کوئی بری بات میں سنتا ہی نہیں، کسی کی کوئی اچھی بات ہے تو سناؤ۔ میرے روزانہ کے میرے ہم جماعت ہیں حضرت سید ابراہیم خلیل صاحب، جب بھی کوئی بات کسی کی آتی ہے تو ہماری محفل میں میں فوراً ٹوک دیتا ہوں، بھائی آپ کی بات کرو، میری بات کرو، اللہ کی بات کرو، اور جو ہے دوسرے نیک لوگوں کی بات کرو۔ تو اس وقت جو ہے اب سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1988 شاید ہوں گا، مقصود علی خان صاحب، میں جو ہے حضرت نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت جو ہے آپ حضرت نہیں تھے، مقصود علی خان صاحب مشیرآباد کے دورے پر تھے، اور جو ہے میلاد النبی کا جو خصوصی شمارہ ہوتا ہے اس کی اشاعت کے لیے جو ہے آپ کوشاں تھے، اس کی اشاعت کی کوشش کر رہے تھے۔ اتفاق سے میرے اسکول بھی آ گئے اور مجھ سے کہا کہ جو ہے میں آپ کے اسکول کا اشتہار لینا چاہ رہا ہوں، آپ اس کا اشتہار دیجیے۔ میں ان سے معذرت کیا، میں نے کہا کہ جو ہے 1984-85 کے بعد جو ہے ہم اشتہارات دینا بند کر دیے ہیں، وہ 84 میں بھی ایک ہم نیا مدرسہ قائم کیے تھے تو 1 سال اشتہار دیے تھے، اس کے بعد کوئی اشتہار نہیں دیے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اشتہار کی جو بھی ہدیہ ہوتا ہے، جب جو ہے نور ولایت کا ہدیہ شاید 20 یا 15 یا 20 روپے ہوں گا، 1988 15 تا 20 روپے ہوں گا، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کیا کیجئے، ایک پیج کا جو بھی اشتہار کی جو قیمت ہوتی ہے، جو بھی اس کا ہدیہ آتا ہے، ہدیہ میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں، لیکن جو آپ اشتہار مت دیجیے۔ اب دیکھیے جواب کیا آتا ہے، جواب کیا آتا ہے وہ دیکھیے۔ جواباً آپ نے کہا کہ آپ نے زر سالانہ جو دیا ہے، وہ زر سالانہ میں ہی میں جو ہے آپ کے اسکول کا پورا 1 پیج کا اشتہار دے دیتا ہوں، یعنی ایئرلی سبسکرپشن کے بدلے میں آپ کے اسکول کا اشتہار دے دیتا ہوں، جبکہ وہ مجھے زیادہ جانتے بھی نہیں تھے۔ 88 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کیا اشتہارات ہوتے ہیں، وہ اشتہارات سے کیا زر انہیں آتا ہوں گا، کہ اس کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں جب کہی گئی، لیکن جو ہے صبر علی الابتلاء، صبر علی الابتلاء، آپ جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ آج بھی نور ولایت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہنیت جو میں نے پیش کی اور آپ نے سنی، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔